ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سلطان اپنے آدھے لشکر کے ساتھ وہیں کھڑے ہو کر سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دونوں طرف کی فوجوں کے آپس میں ٹکراتے ساتھ ہی میدان ابر آلود ہو جاتا ہے۔ تلواروں کے ٹکرانے سے ایک خوفناک شور سنائی دیتا ہے، خون کی چھینٹیں ہوا میں اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور خان کی فوج دوغان آغا کے دستے پر حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لڑائی میں گھوڑے پر سوار جب شہزادہ اور خان آگے بڑھتا ہے تو مخالف فوج کے خون کے چھیتڑے اڑاتے ہوئے انہیں تہس نہس کر دیتا ہے، مگر دوغان آغا بہادری سے لڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ کسی کا بازو کٹتا ہے، کسی کی ٹانگ کٹتی ہے اور کسی کا تو سر ہی کٹ جاتا ہے۔ میدان جنگ میں لاشوں کے انبار لگ جاتے ہیں اور جانشینی دستہ بے بس دکھائی دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان کے حکم پر ایک سپاہی آگ والا تیر ایک طرف چھوڑ دیتا ہے جو جنگل میں کھڑے زگنوز کے سامنے آ لگتا ہے اور وہ سب سر پٹ اپنے گھوڑے دوڑا دیتے ہیں۔ ان کے گھوڑوں کی رفتار اس قدر تیز ہوتی ہے کہ درختوں پر بیٹھے پرندے بھی اڑ جاتے ہیں۔ وہ نعرے لگاتے ہوئے میدان جنگ میں جا پہنچتے ہیں۔ انہیں آتا ہوا دیکھ کر اورحان بہت ڈر جاتا ہے۔ چاروں طرف سے میدان جنگ کو گھیر لیا جاتا ہے اور وہ گھوڑوں پر سے ہی چڑھائی کر دیتے ہیں۔ سلطان بھی تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتے ہیں، جنگ کا وقت آ گیا ہے بادشاہ، اپنی تلواریں کھینچو، اللہ اکبر۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بھی جنگ کے میدان میں گھس جاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے سلطان ایک ہی حملے میں کئی دشمنوں کو کاٹ ڈالتے ہیں۔ جنگ میں جاندارلی بھی بھرپور انداز میں لڑتا ہے، مگر مخالف سپاہی کے وار سے اس کا گھوڑا زخمی ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ دشمن جاندارلی پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جاندارلی ایک سے نمٹتا ہے تو دوسروں سے مارنے کے لیے تلوار فضا میں بلند کرتا ہے، مگر گھوڑے پر آتے ہوئے سلطان اسے اٹھا کر کہیں گز دور جا پھینکتے ہیں۔ اس پر جاندارلی سکھ کا سانس لیتے ہوئے سلطان کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ میدان جنگ میں جسم کے اعضاء بکھرے پڑے ہوتے ہیں اور خان کا دستہ اپنے ایک سپاہی کے لیے ڈالوں کے ساتھ راستہ بناتا ہے، جس پر سے ہوتا ہوا وہ جنگجو سلطان کو گھوڑے پر سے پٹخ دیتا ہے۔ سلطان کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے، مگر اس کے باوجود وہ بڑی پھرتی کے ساتھ اس کا کام تمام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جو بھی ان کے سامنے آتا ہے وہ اسے کاٹتے ہی چلے جاتے ہیں۔ شہاب الدین پاشا بھی بڑی پھرتی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ غدار شہزادہ اور خان مسلسل اپنی ہی ریاست کے سپاہیوں کو شہید کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر جب اپنے سپاہیوں کو مرتا ہوا دیکھتا ہے تو ایک گھڑ سوار کو گھوڑے سے گرا کر خود اس پر سوار ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان ہاتھ میں موجود نیزہ اس کی جانب پھینک دیتے ہیں، مگر وہ نیزہ شہزادے اور خان کے سامنے آنے والے سپاہی کو جا لگتا ہے اور خان میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ پڑتا ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان بھی گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور اس کے تعاقب میں نکل پڑتے ہیں۔ کافی دور تک بھاگنے کے بعد سلطان کو چھوڑا ہوا تیر اس کے گھوڑے کو جا لگتا ہے، جس کی وجہ سے شہزادہ اور خان گھوڑے پر سے کلابازیاں کھاتا ہوا گر جاتا ہے۔ اس کے پاس پہنچنے کے بعد سلطان محمد گھوڑے سے اتر کر تلوار بے نیام کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شہزادہ اور خان بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی دوران شہزادے اور خان کے دو سپاہی وہاں پہنچتے ہیں اور ان میں سے پھینکے ہوئے ایک کے نیزے کو سلطان تلوار سے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں اور سلطان دوسرے کو بھی گھوڑے سے اٹھا کر نیچے پٹخ دیتے ہیں۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر شہزادہ اور خان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سلطان ان کا مقابلہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ لڑائی کے دوران ایک کے وار سے سلطان زخمی ہو جاتے ہیں اور وہ دونوں سلطان پر پے در پہ کئی حملے کرتے ہیں۔ دوسری طرف شہزادہ اور خان گھوڑا دوڑاتا ہوا سمندر کے کنارے جا پہنچتا ہے اور کشتی اسے لے کر روانہ ہو جاتی ہے۔ ادھر سلطان اور ان دو سپاہیوں کے درمیان زبردست مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ کئی بار تو سلطان بمشکل اپنی جان بچاتے ہیں، بہت بار ناکام ہونے کے بعد سلطان ایک نیا انداز اپناتے ہیں اور خنجر تلوار کے ساتھ جوڑ کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ایک کو تلوار سے اور دوسرے کو خنجر سے جہنم واصل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے شہاب الدین اور زگنوس وہاں پہ آتے ہیں اور سلطان ان کے ساتھ اور خان کے پیچھے نکل پڑتے ہیں، مگر سمندر کے کنارے پہنچتے ساتھ ہی وہ دیکھتے ہیں کہ اورحان ان سے دور جا چکا ہوتا ہے اور غصے میں انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شہاب الدین کہتا ہے، یہ بازنطینی کشتی ہے۔ پھر سلطان کو زخمی دیکھ کر زگنوس کہتا ہے، سلطان آپ زخمی ہیں؟ تو سلطان کہتے ہیں، معمولی سا زخم ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ تو زگنوس کہتا ہے، سلطان تلوار کا زخم ہے، کہیں زہریلا نہ ہو، میرے سلطان فوج کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں قریب ایک یونانی گاؤں ہے، آپ چاہیں تو وہاں پہ آرام کر سکتے ہیں، آپ کے زخموں کی دیکھ بھال بھی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں یونانی گاؤں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ادھر میدان جنگ میں لاشوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں اور دوغان آغا ایک شہید کی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا میرے اللہ، یا محمد۔ انہیں غمگین دیکھ کر جاندارلی کہتا ہے، دوغان الپیے چلا گیا۔ تو دوغان آغا کہتے ہیں، مجھے اس کی پیدائش کا پہلا دن یاد ہے، اب میں اسے اپنے ہاتھوں سے زمین کے حوالے کروں گا۔ جواباً جاندارلی کہتا ہے، جنگ کے نتیجے میں شہادتیں ہوتی ہیں آغا۔ مگر دوغان آغا کھڑے ہو کر غصے سے کہتا ہے، یہ سب کچھ شہاب الدین کمینی کی وجہ سے ہوا۔ اس پر جاندارلی کہتا ہے، پریشان نہ ہو، اداسی تمہیں زیب نہیں دیتی، جو ضروری ہوا کریں گے۔ مگر دوغان آغا کہتا ہے، سلطان نے جان بوجھ کر ہمیں آگے کیا پاشا، یہ بات مجھ سے نہ چھپاؤ۔ جاندارلی اسے حوصلہ دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے، مگر وہ غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اورحان کشتی پر سے ہوتا ہوا بازنطینی جہاز تک جا پہنچتا ہے۔ اسے دیکھ کر بازنطینی شہزادہ قسطنطینوس اس سے کہتا ہے، تم ناکام رہے ہے نا؟ جواباً اورحان اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے، ہاں اس بار ناکام ہوا۔ اورحان اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اسے اپنا چوغا اتار کر پہنا دیتا ہے، ساتھ کہتا ہے، میں نے کہا تھا کہ یہ صحیح وقت نہیں ہے۔ اس پر اورحان کہتا ہے، میں آپ کو قسطنطنیہ واپس نہیں جا سکتا، یانوس مجھ سے اس کا
हिसाब लेगा। जोआबन कुस्तांतिनोस कहता है, परेशान ना हो, हम दोनों मौर्य साथ जाएंगे। वक्त आने पर तुम सल्तनत उस्मानिया के हाकिम बनोगे और मैं बाज़ंतीनी सल्तनत का शहंशाह। इसके साथ ही जहाज अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सुल्तान शहाबुद्दीन और ज़गनोस के साथ यूनानी गांव जा पहुंचते हैं। यूनानी गांव बिल्कुल पुरसकून किस्म का दिखाई देता है। घोड़े पर से उतरने के बाद ज़गनोस एक दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजा खोलने वाली लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि सुल्तान उसे देखते रह जाते हैं और ज़गनोस उससे पूछता है, क्या तातियोस अंदर है? तो बाहर आने वाला तातियोस कहता है, ज़गनोस पाशा। जवाबन ज़गनोस पाशा कहता है, सुल्तान के जख्म की मरहम पट्टी करनी है। इसके साथ ही शहाबुद्दीन को छोड़कर सब अंदर चले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम एक बहुत बड़ा महल देखते हैं जो कि हिंगरी के शहंशाह का है। महल के अंदर तख्त पर एक छोटा सा बच्चा बैठा होता है। उसे देखते हुए वहाँ पे मौजूद एक शख्स यानोस से पूछता है, क्या छोटे बादशाह को हकीकत का इल्म है? तो यानोस कहता है, आखिरकार इसे सब कुछ मालूम हो जाएगा, लेकिन इसे मालूम होने तक मैं बादशाह बन चुका हूँ कार्डिनल। तो कार्डिनल कहता है, अपने बाबा से गद्दारी करने वाले कमांडर को कोई माफ नहीं करता। जवाबन यानोस कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इतनी ज्यादा देर जिंदा बचेगा। यह सुनकर कार्डिनल कहता है, फजूल बातें ना करो यानोस, यह सही वक्त नहीं है। तो यानोस पूछता है, क्या वेटिकन को मुझ पर एतमाद नहीं है? इस पर कार्डिनल कहता है, हम फिलहाल एक जैसा सोचते हैं, मगर मसला सिर्फ हमारा नहीं है। यानोस पूछता है, तो ये किसकी वजह से है? कार्डिनल कहता है, जो कुछ हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मैं नहीं समझता कि हम इस तरह तुर्कों को शिकस्त दे सकते हैं, हत्ता कि अंग्रेज और फ्रांसीसी भी शिकस्त नहीं दे सकते। यह सुनकर यानोस कहता है, अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों बुजदिल हैं। उनकी बुजदिली की वजह से क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुर्कों की जसारत को नजरअंदाज करूंगा? कार्डिनल कहता है, नहीं, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने आप को पोप के सामने साबित करने की जरूरत है। वारना में तुम्हारी ताकत के बावजूद भी एक मसला है। अगर ऑर्थोडॉक्स रियासतें तुम्हारे साथ मिल गईं, तो वेटिकन दूसरे ईसाइयों को तुम्हारे साथ लड़ने के लिए कायल करेगा। यानोस कहता है, आप कहते हैं कि मेरा वाहिद रास्ता सरबेन है। जवाबन कार्डिनल कहता है, सरबेन हो या लातीनी, क्या फर्क पड़ता है? वक्त तेजी से गुजर रहा है यानोस, तुम्हें जल्दी करना होगा।